بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی کہ میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی کہ اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک کی اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا میں اسی بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ کتنی قسم کی مٹیاں تھیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا جو تمام روئے زمین سے لی گئی، لہٰذا اولاد آدم زمین کے اندازے پر آئی۔ ان میں سرخ، سفید اور کالے اور درمیانے اور نرم و سخت، پلید و پاک ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی میں 60 قسم کے رنگ شامل تھے، وہ تمام آپ کی اولاد میں پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کے ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرمانبرداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ میت کو خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ پاک کی برگاہ میں زمین نے عرض کی کہ یا اللہ پاک، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، گھبرا مت، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین و خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر و مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ کیوں؟ اللہ پاک کے حکم سے جب زمین سے مٹی جمع کر لی گئی تو اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو وہاں رکھو جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کا مختلف پانیوں سے گارا بنائیں۔ پھر اس پر 40 دن بارش ہوئی، 39 دن غم کی اور 1 دن خوشی کی۔ اسی لیے انسان کی زندگی میں خوشی کم اور غم زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک صورت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک وجود کا گارا بنا لیا گیا تو اسے ہواؤں کے ذریعے اتنا خشک کیا گیا
کہ وہ بجھنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسے ٹیکری۔ پھر فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ اس کو میدان عرفات کے پاس وادی نعمان میں رکھ دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود بنایا۔ فرشتوں نے پہلے کبھی ایسی خوبصورت شکل و صورت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک وجود دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اور ان کے ارد گرد تعجب سے دیکھتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک قد 60 گز یعنی 90 فٹ تھا۔ جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق قد و قامت میں کم ہوتی رہی۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، جنت میں صرف انسان ہی جائیں گے، جانور یا جنات نہ جائیں گے، اور تمام جنتی انسان آدم علیہ السلام کی طرح حسین و جمیل تندرست ہوں گے، کوئی بدشکل یا بیمار نہ ہوگا، اور سب کا قد 60 ہاتھ ہوگا، کوئی اس سے کم یا زیادہ نہ ہوگا۔ دنیا میں خواہ پست یعنی چھوٹا قد تھا یا دراز یعنی لمبا قد، بچہ تھا یا بوڑھا، مگر یہ کمی صرف دنیا میں ہے، آخرت میں جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ بظاہر اتنا لمبا قد ہونا عجیب اور ناممکن معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت پر نظر کی جائے تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ہی ناممکن، کیونکہ اللہ پاک اتنے لمبے قد والا انسان بنانے پر بالکل قادر ہے۔